یا علی حق علی 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 یا علی حق علی 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 یا علی حق علی مشکل کشا مولا علی 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 یا علی حق علی 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 یا علی حق علی 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 حق علی علی حق علی علی مولا علی
نہیں یہ حق نہیں ہے جشن کا، برائے مہربانی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو مجھے دیکھ پا رہا ہے، جو نہیں دیکھ پا رہا، جو پیچھے کھڑے ہیں، جو ادھر بیٹھے ہیں، جو میرے سامنے ہیں، جو اطراف میں کھڑے ہیں، جشن والا نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری۔ چند اشعار اور اس کے بعد ممبر علامہ صاحب کے حوالے کروں گا۔ ہر سو رواں ہوائے خمارے طرب ہے آج، ہر سو رواں ہوائے خمارے طرب ہے آج، باب قبول واہ ہے مرادوں کی شب ہے آج، دل میں خوشی سرور نظر میں عجب ہے آج، ساقی مجھے نہ چھیڑ کے تیرا رجب ہے آج، رخ سے نقاب اٹھا کے نوید ظہور دے، رخ سے نقاب اٹھا کے نوید ظہور دے، حاضر ہے دل کا جام شراب طہور دے۔ بس اور 4 لائنیں سن لیجئے گا، اس کے بعد علامہ صاحب پڑھیں گے۔ وہ میں پلا کے جس میں نبوت کی بو ملے، وہ میں پلا کے جس میں نبوت کی بو ملے، جس کے نشے میں حسن امامت کی خو ملے، آدم کو جس سے کھوئی ہوئی آبرو ملے، آدم کو جس سے کھوئی ہوئی آبرو ملے، میں بھی پیوں تو مجھ کو خدا روبرو ملے۔ وہ میں کہ جس میں صبح ازل کا سرور ہو، وہ میں کہ جس میں صبح ازل کا سرور ہو، وہ میں کہ جس میں آل محمد کا نور ہو۔ اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت جناب علامہ ڈاکٹر رضوان حیدر ترابی صاحب خطاب کریں گے، ان کی آمد سے قبل نعروں کا بلند آواز سے جواب دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی تک بھی وہ جو پیچھے والے حضرات ہیں پتہ نہیں کس کام میں مصروف ہیں، آپ بھی نعروں کا جواب دیجئے گا۔ جشن والا نعرہ لگانا ہے آخری بندے تک، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک ہاتھ کسی بھی فرد کا نیچے نہ رہے۔ نعرہ حیدری، صلوات آواز لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد وآئمہ والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعن الله على كل أعدائهم ومنكرين فضائلهم ومصائبهم أجمعين إلى يوم الدين۔
اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. صلوات بلند آواز سے پڑھیں. گزارش یہ ہے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کہ جشن نہ تو پڑھا جاتا ہے، جشن نہ تو سنا جاتا ہے، بلکہ جشن منایا جاتا ہے. میرے جو نوجوان دوست دائیں بائیں میرے سامنے کھڑے ہیں، اگر کسی کے کپڑے میلے نہ ہوتے ہوں تو وہ مولا علی سے بھیک مانگنے آج فرش پر آ کر بیٹھے. جس نوجوان کے کپڑوں کی کلف خراب نہ ہوتی ہو، بہت مہربانی الحمدللہ میری اس اپیل پر، میری گزارش پر، میری درخواست پر نوجوان جو ہیں الحمدللہ آگے آ رہے ہیں. بہت مہربانی، بہت مہربانی. نوجوانوں میں آپ کے انتظار میں ہوں، آپ آ کر بیٹھیں گے تو پھر میں کچھ عرض کرنے کی پوزیشن میں آؤں گا. جشن کا ماحول بنائیں، ایک متبرک اور مقدس ماحول میں، خان صاحب ایک انتہائی پاکیزہ ماحول میں کچھ عرض کرنے کو بھی دل کرتا ہے. اور یہ یاد رہے کہ یہ جو علی والے ہیں یہ ہجوم نہیں ہیں. علی والے ولایت کے نشے میں سرمست قوم ہے. علی ولی اللہ پڑھنے والے بھیڑ چال کی طرح نہیں ہیں، ایک مکمل اور منظم جماعت ہیں. بہت مہربانی نوجوان آپ بھی آگے تشریف لا رہے ہیں. میں ذرا معذرت کے ساتھ ذرا تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، یہ جگہ ساری خالی. اٹھ کے جو آنا چاہتے ہیں ذرا اٹھ کے تلاوت درود کرتے ہوئے ذرا تھوڑا سا آگے اور آگے نوجوانوں آپ آگے. بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھے. آج کی رات جو ہے وہ رسول خدا کے گھر میں، ابو طالب کے گھر میں کائنات کی سب سے بڑی خوشیوں کی رات ہے. آج کی رات دین اسلام کا کلمہ مکمل ہوا ہے. کیسے مکمل ہوا ہے؟ آج لا الہ الا اللہ کے گھر میں، توجہ، لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پر علی ولی اللہ کو بلند کیا تو اسلام کا کلمہ مکمل ہو گیا. آج کلمہ طیبہ جو اسلام کا، مسلمان کا جو کلمہ ہے، جس کلمے کے پڑھنے کے بعد انسان کے مسلمان ہونے کا اعلان ہوتا ہے، آج اس کی تکمیل کا دن ہے. اور اگر آپ کی توجہ، میرے جو کھڑے ہوئے سامعین ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے دائیں بائیں سارے، اگر آپ کی توجہ ہے تو آج میں آپ کو امیر کائنات کی آمد قرآن سے سنانا چاہتا ہوں. کوئی پھینکی پھینک کے جانے کا عادی نہیں ہوں، مدلل گفتگو کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، اور جو میں سال ہر سال تحقیق کرتا ہوں وہ آج مومن کے جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں. توجہ عزیزان محترم، اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے تلاوت درود کے ساتھ.
نہیں بالکل نہیں، میں آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کر رہا۔ میں نے کہا کہ شیعہ قوم جو ہے وہ بھیڑ نہیں ہے، شیعہ قوم ایک منظم قوم ہے، لیکن تلاوت درود کی جو آواز ہے ابھی تک میرے کانوں تک پوری طرح نہیں پہنچی۔ آج کی رات جو ہے وہ تلاوت درود کی رات ہے، محمد و آل محمد سے مانگنے کی رات ہے۔ عزیزان من، سورہ فرقان کی ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت سے میں آغاز کرنے لگا ہوں، اور مجھے اسی آیت کے ترجمے کے بعد معلوم ہوگا کہ آپ نے کیا سننا ہے اور کتنا سننا ہے۔ میں علی عابد سے کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے کہیں تو میں 10 منٹ میں بھی کلوز کر دوں گا، مجھے کہیں تو میں 2 گھنٹے بھی طویل کر دوں گا، لیکن یہ ہے آپ کے سننے پر منحصر کہ آپ کتنا سننا چاہتے ہیں۔ سورہ فرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول خدا بروز محشر اپنے رب سے ایک شکوہ کریں گے۔ کیسا شکوہ؟ قال رسول یا رب، اے میرے رب، انا قوم اتخذوا، جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، ھذا القرآن مہجورا، لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ عزیزان من، کسی نے دعا دی ہے، کسی نے روا ربی میں ایک دوسرے کو دیکھ کر دعا دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھاؤں اور سمجھا کر دعا لوں۔ رسول خدا کا بروز محشر اپنے اللہ سے کیسا شکوہ ہے کہ اے میرے اللہ، جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ عزیزان من، چچا وطنی والو، میں ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میں ایک اشرا بھی جن لوگوں کو یاد ہے وہ یہاں پر میں پڑھ چکا ہوں الحمدللہ، اور ایک طویل عرصے کے بعد مجھے علی عابد نے یاد کیا ہے۔ آپ لوگوں کی چہروں کی زیارت کا مجھے موقع عطا ہوا ہے۔ میرے سامنے کچھ جانے پہچانے چہرے ہیں، کچھ نئے چہرے بھی ہیں۔ میں تمام چہروں کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بروز محشر اللہ کا نبی اپنے اللہ سے کیسے شکوہ کرے گا کہ یا اللہ، جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، ھذا القرآن مہجورا، لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ ھذا القرآن، ھذا القرآن، لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ محمد مصطفیٰ کی عزت اور عظمت کی قسم، میرے نبی کی فصاحت و بلاغت اتنی کمزور نہیں کہ ایک قرآن کے ہوتے ہوئے پھر بھی ھذا کہہ کر اشارہ کرنے کی ضرورت محسوس کریں۔ ھذا کہہ کر اشارہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اس قرآن صامت کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن ناطق بھی ہے جس کے چھوڑے جانے کا بروز محشر میرے نبی کو شکوہ ہوگا۔ جب اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں کتب تفاسیر سے پوچھا گیا تو میرے نبی کی ایک حدیث ملی، ثم یقوم امیر المؤمنین واشر الذین الیہ، کہ بروز محشر میدان حشر میں جب شوہر زہرا مولا علی کا داخلہ ہوگا، نبی علی کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، میرے اللہ، جیسے ہی میں نے تیری دنیا چھوڑی، لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ الحمدللہ آپ نے مجھے دعا دی ہے، کسی حد تک میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو رہا ہے کہ آپ کچھ سنیں گے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ آدھے مجمع سے پیچھے، نہ کوئی نعرہ ہے، نہ کوئی صلوات ہے، نہ کوئی دعا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جو کھڑے ہوئے احباب ہیں ان سے بھی دعا لوں۔ الحمدللہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ تو الحمدللہ پہلے ہی دعا دے رہے ہیں۔ بہت مہربانی۔ میرے سامنے میرا حسن ظن ہے کہ میرے سامنے قاریان قرآن تشریف فرما ہے، میرے سامنے عالم نہیں عالم گر چہرے تشریف فرما ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا انتخاب میں نے کیوں کیا ہے؟
ایک تو آج کے دن کی مناسبت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کو نیا نہیں سنانا، نوجوانوں، کم سنوں اور ہم سنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن جس کی تلاوت ہم ہر روز اپنے گھروں میں، امام بارگاہوں میں، اپنی مساجد میں بیٹھ کر جس قرآن کی ہم ہر روز تلاوت کرتے ہیں نا، اس قرآن میں ہمارے مولا علی کا ایک نام قرآن بھی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے کہا ہینکی پھینکی پھینکنے کا عادی نہیں ہوں، تحقیق کر کے ممبر پر آتا ہوں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، جو حیران ہو رہے ہیں کہ قرآن میں علی کا نام قرآن کیسے ہے، تو میں کسی راوی کی روایت سے نہیں، قرآن کی آیت سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مولا علی قرآن ناطق ہے۔ نہیں توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آگیا عزیزان محترم۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ابھی تک وہ حیران پریشان، علی اور قرآن، علی کا نام قرآن، یہ مولوی صاحب، یہ علامہ صاحب کہاں سے آئے ہیں، یہ کیسے کہہ رہے ہیں، ہم نے تو پہلی مرتبہ سنا ہے کہ علی کا نام قرآن ہے۔ میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جو سوالیہ نشان میرے سامنے بنے بیٹھے ہیں کہ قرآن میں، اس قرآن میں جو قرآن کی تلاوت ہم ہر روز اپنے گھروں میں، امام بارگاہوں میں، اپنی مساجد میں بیٹھ کر جس قرآن کی ہم ہر روز تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن میں ہمارے مولا علی کا ایک نام قرآن بھی ہے۔ اور میں یہ قرآن سے بتانا چاہتا ہوں کہ کیسا قرآن ہے، کہاں پر قرآن کا ذکر آیا ہے جو علی کا ذکر ہے۔ سورہ نجم، توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتْ بِقُرْآنٍ خَيْرٍ هَذَا أَبْدَلَهُ۔ آیت سن لی، شان نزول سنو گے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، یہ آیت کیسے نازل ہوئی، یہ کس مقام پر نازل ہوئی۔ اڑتی اڑتی خبر پھیلی تھی مدینے کی گلیوں میں۔ توجہ 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 کہ آج کل پرسوں، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، کسی بھی وقت رسول پاک من کن تو مولا کا اعلان کرنے ہی والے ہیں۔ جیسے یہ خبر مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے بازاروں میں گرم ہوئی تو کچھ احباب کو فطری طور پر تشویش لاحق ہوئی۔ نہیں، جملہ مشکل تھا، تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، شاید کسی کو سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو تشویش لاحق ہوئی، آسان کرنا چاہتا ہوں، شاید کوئی بندہ سمجھ جائے، خون کے عین تقاضوں کے مطابق تشویش لاحق ہوئی۔ ہائے 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 ہائے، بہت بڑا جملہ تھا، خدا کی قسم آپ نے اپنی بے دھیانی میں اس کو اوپر سے گزار دیا، اپنے صحن دل میں نہیں اتارا۔ توجہ توجہ توجہ، میں چاہتا ہوں کہ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک دعا ملے گی مجھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتْ بِقُرْآنٍ خَيْرٍ هَذَا أَبْدَلَهُ۔ محمد مصطفیٰ بھی خاموش تھے کہ سورہ نجم کی آیت اتری، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتْ بِقُرْآنٍ خَيْرٍ هَذَا أَبْدَلَهُ۔ محمد مصطفیٰ کو خالق نے مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے حبیب، جن لوگوں کو بروز محشر ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے، وہ تمہارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں قرآن بدل ڈالوں۔ نہیں، ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوا، ابھی بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ امیر مولا قرآن ناطق ہے، اور قرآن کی آیت سے بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، سورہ حشر کی آیت ہے، اور حشر بپا کر دینے والی آیت ہے۔ حشروں کی قیمت کا جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں، توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سورہ حشر کی آیت ہے اور حشر بپا کر دینے والی آیت ہے۔ امیر مولا قرآن ناطق کیسے ہے، کہاں سے ہے، کس نے کہا، کب کہا، توجہ توجہ۔ سورہ حشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو بہت بڑے پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بہت بڑا پہاڑ بھی قرآن کے ڈر، خوف اور ہیبت کو برداشت نہ کر سکتا، پھٹ جاتا یا جھک جاتا۔ چیچا بکری والو، جہاں تک میں آپ کے مزاج معلیٰ سے واقف ہوں اس کے مطابق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرما رہا ہے میرا خالق؟
اگر میرا قرآن بہت بڑے پہاڑ پر بھی نازل ہو جائے تو وہ بہت بڑا پہاڑ بھی اس کے ڈر، خوف اور ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتا، پھٹ جاتا ہے یا جھک جاتا ہے۔ میرے پاس ایک مشکل آ گئی ہے، میری مشکل کشائی کر دو گے؟ چیچا وطنی والو، میری مشکل تھوڑی سی آسان کر دو گے؟ علی عابد اپنے اس مجمع سے گارنٹی لے کے دو کہ یہ میرا جملہ جو ہے یہ ان کے صحنہ دل میں اترے گا تو میں جملہ کہتا ہوں۔ او بسم اللہ، میں بھی ولایت بھی پڑھنے لگا ہوں۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ چیچا وطنی کا جو ماحول ہے وہ ولایت علی کے نشے میں کتنا سرشار ہے، کتنا سرمست ہے، اور ابھی معلوم ہو جائے گا، ابھی 1 منٹ میں معلوم ہو جائے گا۔ مشکل ایک میرے پاس آن پڑی ہے، خالق کا دعویٰ ہے کہ اگر میرا قرآن بہت بڑے پہاڑ پر نازل ہو جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے یا جھک جاتا ہے۔ مشکل میری یہ ہے کہ میں 1 2 3 4 نہیں 1000 قرآن لے کر آتا ہوں، کسی بڑے پہاڑ پر نہیں، پتھر کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر 1000 قرآن رکھ دیتا ہوں، آپ اسے پھاڑ کر دکھائیں۔ ہاں جی، میں دیکھوں گا آج چیچا وطنی کا جو مجمع ہے وہ کتنا ولایت علی سننا چاہتا ہے۔ بھائی جان، مشکل سوال نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ کبھی بھی مشکل کشا کو مت بتایا کرو کہ ہماری مشکل بڑی ہے، ہمیشہ مشکل کو بتایا کرو ہمارا مشکل کشا کتنا بڑا ہے۔ بھائی جان، ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 1000 قرآن مل کر بھی پتھر کے چھوٹے سے ٹکڑے کو پھاڑنا تو خدا جھکا نہیں سکتے۔ حاکم بدہن میرے خالق نے بھی غلط دعویٰ تو نہیں کیا نا؟ تو چیچا وطنی والو اس لیے کہتے ہیں کہ جب قرآن سمجھ میں نہ آئے مولوی سے نہیں مولا سے پوچھا کرو۔ آؤ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، بتانا نہیں چاہتا، تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کے ڈر، خوف اور ہیبت کی وجہ سے پھٹا ہوا پتھر، آؤ چلو میرے ساتھ، 13 رجب المرجب کا دن ہے، اسد کی مادر اسد کو لے کر خانہ اسد کا طواف کر رہی ہے۔ ابھی نازل ہونے والا قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی اپنے برج عصمت میں تھا، صرف نازل ہونے کا ارادہ کیا، اس کے ڈر، خوف اور ہیبت نے اللہ کے گھر کے پتھر کی دیوار پھاڑ دی۔ ابھی قرآن ناطق نازل نہیں ہوا تھا، اس کے نازل ہونے سے پہلے اس کے ڈر کی وجہ سے کعبہ کی دیوار پھٹ گئی۔ ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، شعر کی سمجھ آ جائے گی، آسان سا شعر ہے، مشکل نہیں ہے۔ میں انیس و دبیر نہیں پڑھوں گا، میں بس ایک بہت ہی پیارا سا شعر۔ اسباب بندگی کے بنے اس سبب کے بعد، اسباب بندگی کے بنے، آپ شاعر ہیں، آپ سے خصوصی دعا لیں۔ اسباب بندگی کے بنے اس سبب کے بعد، اسباب بندگی کے بنے اس سبب کے بعد، اسباب بندگی کے بنے اس سبب کے بعد، بنت اسد کی عزت عظمت ادب کے بعد، اسباب بندگی کے بنے، میں دیکھوں گا کون بندہ آج خاموش رہتا ہے۔ اسباب بندگی کے بنے اس سبب کے بعد، بنت اسد کی عزت عظمت ادب کے بعد، خلق
خدا جھکے گی یقیناً میری طرف، خلق خدا جھکے گی یقیناً میری طرف، بیت اللہ مطمئن ہوا تیرا رجب کے بعد۔ اچھا آپ نے شعر سنا ہے، ایک شعر اور نہ سنا؟ کعبہ کی لرزتی ہوئی دیواروں سے پوچھ لو، بہت بڑی حقیقت خدا کی قسم ایک شعر میں، کعبہ کی لرزتی ہوئی دیواروں سے پوچھ لو، اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو۔ علی ہو رہی ہے، اور یہاں پر میں پھر ایک سوال پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ خالق لم یزل جو ہے وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ، اپنے گھر میں نازل کرتا ہے علی کو۔ اچھا جملہ میں نے ایک بول دیا ہے، پتہ نہیں میں نے خود بولا ہے یا القاء ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتا، کہ اپنے گھر میں اللہ نازل کر رہا ہے علی کو۔ نازل کا لفظ میں نے غلط تو استعمال نہیں کیا۔ جب میں نے آپ کو قرآن سے بتا دیا کہ علی مولا قرآن ناطق ہے، تو یہ بھی یاد رکھو قرآن چاہے صامت ہو چاہے ناطق ہو، پیدا نہیں ہوتا، نازل ہوتا ہے۔ توجہ عزیزان محترم، خالق لم یزل کا دعویٰ محبت کا محمد مصطفیٰ کے ساتھ، اپنے گھر میں میرا اللہ نازل کر رہا ہے علی کو۔ اس کا فیصلہ بھی قرآن سے نہ کروا لے۔ خالق لم یزل نے اپنے کلام حقیقی میں ایک اصول بنا کر بھیجا ہے، ایک لا امپلیمنٹ کر کے بھیجا ہے، ایک قانون بنا کے بھیجا ہے۔ اور وہ قانون کیا ہے، وہ اصول کیا ہے؟ خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتے ہیں اپنی عورتوں پر۔ بہت مہربانی، سلامت رہے آپ۔ مرد حاکم ہوتے ہیں اپنی عورتوں پر، مرد چاہے ایم اے پاس ہو چاہے ایم اے پاس، وہ حاکم ہے۔ عورت چاہے جیسی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، ذہین فتین کیوں نہ ہو، دولت مند کیوں نہ ہو، صاحب اقتدار ہی کیوں نہ ہو، وہ محکومہ ہے، مرد حاکم ہے۔ اگر تقاضا بشری کے تحت، چونکہ انسان غیر معصوم ہے نا، معصوم نہیں، انسان سے کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اگر ہم نے تقاضا بشری کے تحت کچھ اس اصول کو آگے پیچھے کر دیا ہے تو ہمارا اپنا قصور ہے۔ اللہ نے تو انسان کو، مرد کو حاکم بنا کے بھیجا ہے۔ توجہ عزیزان محترم، بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کا محبت کا دعویٰ اگلے سال جشن منانے تک یہ جملہ اگر آپ کے ذہنوں میں رضوان ترابی کا یہ جملہ اگر دستک نہ دیتا رہے تو باب العلم سے بھیک مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے جو توجہ کرے گا، جو جسمانی طور پر نہیں، جو ذہنی طور پر اس جشن میں حاضر بیٹھا ہے اور کچھ لینے کی امید لے کے آیا ہے، آج وہ اپنا دامن پھیلائے۔ آج اس کے دامن کی وسعت کو میں نے دیکھنا ہے، وہ کتنا بڑا دامن پھیلاتا ہے۔ جتنا بڑا کوئی دامن پھیلائے گا اتنا آج وہ حاصل کر کے اٹھے گا۔ توجہ، اللہ کا محبت کا دعویٰ نبی کے ساتھ، محبت کا دعویٰ نبی کے ساتھ، اپنے گھر میں اللہ نازل کر رہا ہے علی کو، پھر ایک اصول بنا کے دے رہا ہے کہ مرد حاکم ہوتے ہیں اپنی عورتوں پر۔ دونوں چیزوں کو برابر میزان میں رکھو اور رضوان ترابی کا جملہ سنو کہ چونکہ قانون عدل الہی میں روز ازل سے یہ طے تھا کہ شوہر زہرا علی ہوں گے، تو
خالق یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر میں نے علی کو نازل کر دیا ابو طالب کے اپنے گھر میں اور بامی عقد کے بعد اگر کسی روز فخر میں آ کے بطول نے یہ کہہ دیا یا علی میں نبی کے گھر میں آئی تو علی کو آنکھ نیچی کرنا پڑ جائے گی. اللہ نے علی کو اپنے گھر میں نازل کر کے علی کو یہ پیغام دے دیا لے یا علی آج تو میں نے تیرے فخر کا انتظام کر دیا. آج کے بعد اگر کسی روز بطول تجھ سے یہ کہے یا علی میں نبی کے گھر میں آئی تو سر اٹھا کے کہنا میں جلی کے گھر میں آئی. آپ نے سننے کا خدا کی قسم حق ادا کر دیا. توجہ ہے عزیزان محترم. حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا. فقیر کی محفل سجی ہوئی تھی. ایک مرید نے سامنے سے اٹھ کے کہا ذکر علی ہو رہا تھا. ایک مرید نے سامنے سے اٹھ کے کہا یا حضرت کیا حضرت علی کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ وہ کعبہ میں آئے؟ کیا حضرت علی کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ وہ کعبہ میں آئے؟ جیسے ہی حضرت نظام الدین اولیاء نے مرید کا یہ جملہ سنا ہے تو باتیں پہ پھل آ گئے. سرخ چہرے کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں خبردار ایسا سوچنا بھی مت اگر تیرا رجب المرجب کو علی کی ماں کو کعبے میں آنے میں لمحہ بھر بھی دیر ہو جاتی مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ کعبہ چل کے ابو طالب کے گھر چلا جاتا. توجہ عزیزان محترم. بسم اللہ. علی کی ماں کو بلایا گیا عیسیٰ کی ماں کو ہٹایا گیا. میں کہتا ہوں میرا پاک اللہ علی کی ماں کو بلایا کیوں؟ عیسیٰ کی ماں کو ہٹایا کیوں؟ تو خالق کی آواز آ رہی ہے ارے او میرے بھولے نادان بندے اتنی سی تیری بصارت ہے اتنی سی تیری بصیرت ہے ایک سوئی کی نوک تیری بصارت میں یعنی تیری آنکھ میں رکھ دی جائے سوئی کی نوک تو تیری کائنات میں اندھیرا چھا جاتا ہے. تیری بصارت یہ ہے اور جو تیری بصیرت ہے جو تیرے دماغ میں چھپی ہوئی ہے اس سے تو ایک پرندے کا ناشتہ نہیں ہوتا. تو اس محدود بصارت اور محدود بصیرت کے سہارے چلا ہے مشیت کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے مجھ سے پوچھتا ہے کہ عیسیٰ کی ماں کو ہٹایا کیوں علی کی ماں کو بلایا کیوں؟ تو تجھے تیری اوقات کے مطابق بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہوں وحدہ لا شریک اور میرا علی ہے عبدہ لا شریک. میرا علی ہے عبدہ لا شریک اور علی نے تو آنا ہی آنا ہے میرے گھر میں. اگر عیسیٰ کو بھی اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دوں تو شرک ہو جائے گا شرک ہو جائے گا. میرا اللہ کیسا شرک؟ اس وقت خالق کی آواز آ رہی ہے کہ عیسائی کہے گا اللہ کے دو گھر اللہ کے دو گھر اللہ کے دو گھر اس میں تمہارا علی پیدا ہوا اس میں ہمارا عیسیٰ پیدا ہوا دونوں اللہ کے گھر میں آئے دونوں برابر دونوں برابر دونوں برابر. خالق نے کہا نہیں 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 چاہے نبی بھی ہے اس کو اپنے گھر میں نازل کر کے اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے کے
علی کی ہمسری کی اجازت دوں کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارے او میرے بھولے مسلمانوں، جو اللہ علی کی آمد میں کسی نبی کی آمد کو شریک نہیں کرتا، وہ علی کی خلافت میں کسی دوسرے کو کیسے شریک کرتا؟ اللہ اکبر۔ الحمدللہ میں مطمئن ہو کر جاؤں گا، آپ نے جشن سننے کا حق ادا کیا ہے۔ بس ایک یا دو جملے آپ کو اور زحمت دینا چاہتا ہوں، توجہ ہے جس ظالم ہوتا ہے۔ اچھا، ایک روز میں علی عابد بیٹھا ہوا شبلی نعمانی صاحب کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو شبلی نعمانی صاحب نے لکھا کہ جی بچے کا دنیا میں آ جانا بچے کے اختیار میں نہیں ہوتا، بچہ یہ سلیکٹ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں جگہ پر دنیا میں آؤں گا، یہ ایک محض اتفاق تھا، اختیار نہیں تھا۔ علی کا کعبے میں آنا اختیار نہیں تھا، محض اتفاق تھا۔ علی کی ماں کعبے کا طواف کر رہی تھی، آثار ولادت ہوئے، علی کی ماں کعبے کے اندر چلی گئی، علی دنیا میں آ گئے، بس اتنی سی ایک محض اتفاق کی بات تھی۔ شیعوں نے اس کو بڑھا کے افسانہ بنا دیا۔ میں دیکھنے لگ گیا کہ شاید شبلی نعمانی صاحب کی بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب میں غور کرنے لگا تو خدا کی قسم میں دیکھنے لگا کہ 13 رجب المرجب کو کوئی اور بھی اتفاقات ہوئے یا نہیں، یہ صرف یہی اتفاق ہے، علی کا دنیا میں آنا اتفاق ہے، اختیار نہیں ہے۔ جب میں ان 3 دنوں میں 12، 13 اور 14 رجب کے 3 دنوں میں جب میں دیکھنے لگ گیا تو خدا کی قسم اتفاقات کا ایک لمبا سلسلہ نظر آیا۔ علی کی ماں کا عین وقت ولادت، گھر سے باہر نکلنا اتفاق، علی کی ماں کا کہیں اور جانے کی بجائے سیدھا کعبے میں آنا اتفاق، علی کی ماں کا کعبے کا طواف کرنا اتفاق، دوران طواف کعبہ دیوار کعبہ کا شق ہو جانا اتفاق، اور علی کی ماں کا نہ ڈرنا اتفاق۔ اوئے ہوئے 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 نہیں، جملہ تو ابھی میں نے دینا ہے، انسان کی فطرت کیا ہے؟ میں کلوز کرنے لگا۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان کہیں چلا جا رہا ہوتا ہے، کوئی سامنے انہونی ہو جاتی ہے، کوئی آؤٹ آف نیچر ہو جاتا ہے، کوئی آؤٹ آف یوزول ہو جاتا ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی دیوار گر پڑتی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی نظر پڑتی ہے تو انسان کے نیچر کیا ہے، فطرت کیا ہے؟ انسان کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، انسان دیکھنے لگ جاتا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان سوچنے لگ جاتا ہے یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسی باعظمت خاتون ہے علی کی ماں، جس کے سامنے کوئی عام دیوار نہیں، اللہ کے گھر کے پتھر کی دیوار پھٹ رہی ہے، علی کی ماں ڈر نہیں رہی۔ علی کی ماں کا کعبے کا طواف کرنا اتفاق، کعبے کے اندر سے علی کی ماں کو اندر آنے کی دعوت ملنا اتفاق، علی کی ماں کا اندر چلے جانا اتفاق، دیوار کعبہ کا بند ہو جانا اتفاق۔ اگر اتفاق ہے، اتفاقات گنوا رہا ہوں، اگر اتفاق ہے دیوار کعبہ کا بند ہو جانا اتفاق، عین جوف کعبہ میں بلند آواز سے تلاوت درود۔